بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ 14 جنوری 1898۔ فرمایا، لوگوں کو لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھیں، عذاب سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ است۔ دیکھو لوط وغیرہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ ہر ایک کو لازم ہے کہ دل اگر سخت بھی ہو تو اس کو ملامت کر کے خشوع و خضوع کا سبق دے۔ ہماری جماعت کے لیے سب سے ضروری ہے، کیونکہ ان کو تازہ معرفت ملتی ہے۔ اگر دعویٰ تو معرفت کا کرے مگر اس پر چلے نہیں تو یہ لاف و گزاف ہی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت دوسروں کی غفلت سے خود غافل نہ رہے اور ان کی محبت کو سرد دیکھ کر اپنی محبت کو ٹھنڈی نہ کرے۔ انسان بہت تمنائیں رکھتا ہے، غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے؟ آرزوؤں کے موافق زندگی کبھی نہیں چلتی ہے۔ آرزوؤں کا سلسلہ اور ہے اور قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے، اور یہی سلسلہ سچا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے پاس انسان کے سوانح سچے ہیں۔ اسے کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے؟ اس لیے دل کو جگا جگا کر متوجہ کرنا چاہیے۔ فرمایا، افسوس کی بات ہے کہ عام طور پر مصائب کے آنے کی وجہ سے لوگوں کا عجب اور نخوت دور نہیں ہوا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ دور نہ ہوں گی جب تک لوگوں کی ضد اور آڑ دور نہ ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خدا تعالیٰ سے پوری مصالحت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قحط کے دوران میں لوگوں نے محسوس نہیں کیا۔ ابتدا میں مکہ اور مدینہ کا فتویٰ بھی ڈرا دیا کرتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ مکہ معظمہ سے فتویٰ آیا ہے تو لوگ ڈر جاتے تھے، لیکن اب ان مصائب کو دیکھ کر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ میری رائے ہے کہ جب تک لوگ کامل طور پر رجوع نہ کریں تقدیر نہ بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ عدالتوں کا ذکر اور عدالتوں میں گواہوں کا وکلاء اور حکام کے روپ میں آ جانے کا کچھ ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عدالتوں میں اکثر گواہوں پر حاکموں اور وکیلوں کا ایسا روب پڑ جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کو محفوظ نہیں رکھ سکتے اور کچھ نہ کچھ بے جا اور غلط بات منہ سے نکال دیتے ہیں جس سے ظلم پیدا ہوتا ہے۔ عدالتوں کا روب بھی ایک شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ بعض انگریز مقدمات کے فیصلے کرنے میں بہت چھان بین کرتے اور غور سے سوچ سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ قدرت کی بات ہے کہ میں مرزا صاحب حضرت والد صاحب کے وقت میں زمینداروں کے ساتھ ایک مقدمے پر امرتسر میں کمشنر کی عدالت میں تھا۔ فیصلے سے ایک دن پہلے کمشنر ذمہ داروں کی نہایت رعایت کرتا ہوا اور ان کی شرارتوں کی پرواہ نہ کر کے عدالت میں کہتا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، تم ان پر ظلم کرتے ہو۔ اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگریز ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں میرے پاس کھڑا ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ صبح کو جب ہم عدالت میں گئے تو اس کی حالت ایسی بدلی ہوئی تھی کہ گویا وہ پہلا انگریز ہی نہ تھا۔ اس نے ذمہ داروں کو بہت ہی ڈانٹا اور مقدمے کا ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور ہمارا سارا خرچہ بھی ان سے دلایا۔ فرمایا، حاکم کے لیے دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ مقدمات میں اچھی طرح غور کرے تاکہ کسی کا حق تلف نہ ہو جائے۔ فرمایا، دیکھو جب تک انسان مستقل مزاج اور ٹھنڈی طبیعت کا نہ ہو تو ان زمینی حاکموں کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا، تورات کی روح سے جو زنا کا نطفہ ہو وہ ملعون ہوتا ہے اور جو سلیب دیا جائے وہ بھی ملعون ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ عیسائیوں نے اپنی نجات کے واسطے کفارے کا مسئلہ گھڑنے کے واسطے یہ تسلیم کر لیا کہ یسوع صلیب پر جا کر ملعون ہو گیا۔ جب ایک لعنت کو انہوں نے یسوع کے واسطے روا رکھا ہے تو پھر دوسری لعنت کو بھی کیوں روا نہیں رکھ لیتے تاکہ کفارہ زیادہ پختہ ہو جائے۔ جب لعنت کا لفظ آ گیا تو پھر کیا ایک اور کیا دو، مگر قرآن شریف نے ان دونوں لعنتوں کا رد کیا ہے اور دونوں کا جواب دیا ہے کہ ان کی پیدائش بھی پاک تھی اور ان کا مرنا عام لوگوں کی طرح صلیب پر نہ تھا۔ فرمایا،
متقی خدا کی طرف جاتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے خود بخود آتی ہے، پر دنیا دار دنیا کی خاطر رنج و تکلیف اٹھاتا ہے، پھر بھی اسے دنیا سے آرام نہیں ملتا۔ دیکھو صحابہ نے دنیا کو ترک کیا، وہ دنیا میں بھی بڑے مالدار ہوئے اور عاقبت کا بھی پھل کھایا۔ سوال ہوا کہ بعض مخالف بھی الہامات کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صادق اور کاذب میں کیا شناخت ہوئی؟ فرمایا، یہ بہت آسان ہے۔ وہ ہمارے مقابل میں آ کر یہ دعویٰ شائع کریں کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہمارا مخالف ہم سے پہلے مر جائے گا، تو ہمیں پختہ یقین خدا تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اگر ایک 10 برس کا بچہ جس کے واسطے زندگی کے تمام سامان موجود ہوں اور کثیر حصہ اس کی عمر کا باقی ہوئے، یہ دعویٰ کر کے ہمارے برخلاف کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سے پہلے موت دے گا۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں